بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیج جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلباء کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی جناب، آج سوموار 19 جون 2023، کل گزشتہ آپ کو پتہ ہے کہ دن جو تھا وہ اتوار کا تھا، اور اتوار والے دن جو ہے آپ کو پتہ پی پی ایس سی کی ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے، اور پی پی ایس سی کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں آئی تھی، جس کی وجہ سے کافی ساری ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ اس ایئر میں، خاص طور پر 2023 کے اندر ہمیں بہت سی مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہر سال پی پی ایس سی 50+ ایڈ دیتا ہے۔ اگر 2022 کی بات کریں تو تقریباً 39 ایڈ آئے تھے، 33 ایڈ آئے تھے یا 34، اور اس سے پچھلے 41 ایڈ آئے تھے، اس سے پیچھے جو ہے 57 اور 61 کے قریب ایڈ ہے۔ تو اب تک 6 مہینے گزر چکے ہیں، اور 6 مہینے گزرنے کے باوجود صرف ایڈورٹائزمنٹ آئی ہوئی ہیں ٹوٹل 6، اور وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو پتہ ہے کہ پیٹ کاٹ کے جناب والا بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو ان کے بچے پڑھتے ہیں، ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ جناب بچے ہمارے جو ہے وہ نوکری لگے گی ان کی، تو ان کا انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے کچھ ہمارا سہارا بنیں گے۔ مگر یہ ہے کہ جناب جاب نہیں آ رہی، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ پی پی ایس سی کے پاس بھی ایڈ، پی پی ایس سی کے پاس یہ جو یہاں پہ اپ کمنگ انہوں نے لگائی ہوئی ہیں، تو یہ تو ایڈ ان کے پاس موجود ہے نا، تو کم از کم یہ تو ان کو چاہیے کہ دے دیں۔ تو یہ ایک بہت ہی جناب والا ایک سمجھ لیں کہ ڈس اپوائنٹڈ ہوئے ہیں ہم تمام لوگ۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مجھے کافی سارے لوگوں نے کہا کہ سر آپ جو ہے وہ ایج ریلیکسیشن کے اوپر جو ہے ایشو کو جو ہے ریز کریں۔ ایج ریلیکسیشن کے ایشو کو ریز کرنے کی بات کو جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اٹھانے کی جو ایک مین میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کہ جناب آپ سے پہلے میں نے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے اس کے اوپر کوشش کی ہوئی ہے۔ سی ایم پنجاب، پرائم منسٹر پنجاب، پرائم منسٹر پاکستان، اور اسی طرح چیف سیکرٹری پنجاب، ان تمام کو میں نے لیٹر بھی لکھے تھے، اور دوبارہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جناب والا کسی سیاسی بندے کے تھرو، لائک جس کو ایم این ایم پی او، اور وہ بھی پی ڈی ایم جماعت کا بندہ ہو، اس کے ذریعے سے جناب والا اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی پچھلے 5 سال سے کوئی اتنی اچھی جاب نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 پہ جو ہے جو بھی جاب نہیں ہیں وہ ایک رکھی آئی ہیں۔ نمبر 3 پہ ایجوکیٹر کی ایک جاب نہیں ہے، جو کہ جتنے بھی ایجوکیٹر کی جاب ہے ان کو کیا جائے۔ سب سے اہم بات جو ہے ہماری وہ یہ ہے کہ جناب ایج کی جو لیمٹ ہے نا وہ کی جائے 40 سال، اور 40 سال کی جائے، اور اگلے 10 سال تک وہ 40 سال رہنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کی ایج 33 سے اوپر ہو کے 37 تک پہنچ چکی ہے، لیکن نوکریاں نہ ہونے کی وجہ سے وہ تو اوور ایج ہو چکی ہیں۔ لہٰذا گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جناب وہ ایج کی لیمٹ جو ہے 40 سال تک کرے۔ اگر آپ سندھ کی بات کریں، اگر بلوچستان کی بات کریں، اگر کے پی کی بات کریں، وہاں پہ ایج لمٹ زیادہ ہے، اور یہاں پنجاب میں جو ہے کم ہے۔ تو یہ ایک جو سلوک ہے ہمارے ساتھ، تو یقینی طور پہ، اور ملک کے حالات اتنے بھی خراب نہیں ہیں جتنے بتائے جاتے ہیں، تو لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ جناب باقی سارے بجٹ موجود ہیں، آپ ڈیم کے لیے جو ہے صرف 50 ارب روپے رکھ لیں، اور بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے آپ 4 سے 35 ارب رکھ رہے ہیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو آپ کو چاہیے کہ جناب ہم جو نوجوان جو پاکستان کا مستقبل ہے ان کا سوچیں، ورنہ لوگ جو ہے پھر وہ جناب والا چھپ کر جو ہے یورپ جانے کی کوشش کریں گے، اور کشتی کے حادثات ہوتے رہیں گے۔ تو لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک سیریس اسٹیپ لے، اور سیریس اسٹیپ لے کر جناب ایج ریلیکسیشن دی جائے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کی پریکٹیکل کوشش بھی کریں گے، اور سٹارٹ کی ہوئی ہے ہم نے کمپین، اور انشاءاللہ تعالی جناب والا آپ کو نظر آئے گی۔ اس کے بعد جناب آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بدار نے 2 سال کی ایج ریلیکسیشن دی تھی، اس کے اوپر بھی ہم نے بڑی کوشش کی تھی، تو خیر کچھ نہ کچھ آواز وہاں تک پہنچی، تو انہوں نے یہ ایسا کیا نا۔ اچھا جی، پی پی ایس سی کے جو رزلٹ ہیں جناب سپروائزر کے رزلٹ اسی ویک میں کلیئر ہو جائیں گے، اور مائٹ بھی پاسبل کہ آج مشکل ہے لیکن کل پرسوں کی ڈیٹ میں آ جائیں گے رزلٹ، ٹھیک ہے۔ پی پی ایس سی کا نیا ایڈ کب آئے گا اب اندازہ لگانا بھی مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ اتوار کتنے گزر چکے ہیں اور ایڈ نہیں آیا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لاسٹ ایڈ جو ہے 17/5 کو آیا تھا، 17/5 کا مطلب ہے 1 مہینہ ہو گیا ایڈ نہیں آیا، اس لیے آپ جو اندازہ لگانا وہ بھی ایک
مطلب سمجھ لے کہ پاسبل نہیں ہے۔ لٹریسی موبلائزر کا جو پیپر ہے وہ عید کے بعد ہوگا، اب جا کے اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ تو تمام اسٹوڈنٹ کے پاس چانس ہے کہ جناب وہ اپنی تیاری کو بہتر بنا لے اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر جتنی ہو سکتی ہے وہ کر لیں، تاکہ ان کو جو ہے آنے والی تمام جو ٹیسٹ ہیں وہ کوالیفائی کر سکیں۔ ٹیسٹ کا کوالیفائی ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹیسٹ اگر آپ کو کوالیفائی ہوگا تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ انٹرویو کی لسٹ میں آ جائیں گے۔ اگر ٹیسٹ کوالیفائی نہیں ہوگا تو پھر انٹرویو کی لسٹ میں کیسے آئیں گے؟ تو لہٰذا ٹیسٹ کا انتظار کرنے کے بجائے ٹیسٹ کو پاس کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک بات اور اسٹوڈنٹ نے پوچھی تھی کہ سر آپ نے جو فائنل میرٹ لسٹ پریپیئر کرنے کا طریقہ بتایا اس کے اندر بھائی اگر ایک بندے نے میٹرک لیول پہ جاب آئی ہے، لائک دیٹ از سپروائزر کی میٹرک لیول پہ ہے، تو ٹوٹل اکیڈمک مارکس ہیں 40۔ اب میٹرک میں اگر آپ کے نمبر 60% ہے تو 60% ملٹی بائی 40 کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کے میٹرک میں نمبر 70 ہے تو 70% ملٹی بائی 40 کر دیا جائے گا۔ اب وہ میں نے مثال دی تھی بھائی 60 سے ملٹیپلائی کرنا ہے، یہ ضروری نہیں، وہ تو 60% تھا، آپ کے نمبر جتنے ہوں گے آپ اتنے سے ہی ملٹیپلائی کریں گے۔ اگر آپ کے 80% نمبر ہے تو آپ میٹرک کے 80% نمبر کو 40 سے ملٹیپلائی کریں گے۔ ہاں اگر جیسے جناب والا انسپیکٹر کی جاب ہے وہ ایف اے لیول پر ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ 24 نمبر ہوں گے آپ کے انٹر کے لیے اور 16 نمبر ہوں گے آپ کے میٹرک کے لیے، تو 40 ہو جائیں گے پھر، ٹھیک ہو گیا۔ تو امید ہے اب آپ سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویک انشاءاللہ کسی خوشی کا باعث بنے، کوئی اچھی جاب دیں اور حالات تبدیل ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ حالات ضرور تبدیل ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔